السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا 12واں پارہ ہی چل رہا تھا پچھلی کلاس میں، تو سورہ ہود جاری تھی ابھی، اور رکوع نمبر 5۔ چونکہ ہم توحید کے دلائل پڑھ رہے تھے، واقعات پڑھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ واقعات سے عبرت دلانے کے لیے سارا کچھ آگے بیان کر رہے تھے، تو کل ہم نے یعنی پچھلی کلاس میں ہم نے رکوع نمبر 4 میں سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ تو آج انشاءاللہ رکوع نمبر 5 میں سورہ ہود کے رکوع نمبر 5 میں قوم عاد کا واقعہ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے آزمانے کے لیے کہ کون ان کی بات مانتا ہے کون نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عبرت دلا رہے ہیں کہ جس طرح ان قوموں نے جھٹلایا تو آج ہم نہ جھٹلائیں، ہم پیروی کریں انبیاء کی۔ تو فرمایا کہ ان کی طرف بھی نبی بھیجا گیا، ہود علیہ السلام کو بھیجا، تو ہر نبی کا پیغام یہی تھا، اللہ کی طرف بلاتے، توحید کی طرف۔ تو ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اللہ کی خاطر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ سے بخشش مانگو کہیں تم پر آسمان سے بارش نہ آ جائے، یعنی عذاب والی بارش۔ تو آگے سے قوم کا رد عمل کیا ہے؟ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں تیری بات کی وجہ سے، کیا تو ہمارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہے؟ تو ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں انی بری مما تشرکون، یعنی میں تمہارے شرک سے بری و ذمہ ہوں، یعنی اس شرک کا انجام یہ قوم کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہوں جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ تو جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، جو ایمان لائے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور جنہوں نے انکار کیا آیات کا، اپنے رب کا اور رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان پر لعنت کی قیامت کے دن تک، تو آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں قوم سمود کے بارے میں بتایا گیا، جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے۔ چونکہ قوم شرک کرتی تھی تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر ان کی قوم کا بھی ایسا ہی رد عمل تھا، انہوں نے بھی آگے سے سرکشی کی، تو کہتے کیا آپ روکتے ہیں ہمیں، ہمارے آباء و اجداد کی پیروی سے آپ ہمیں روکتے ہیں، ان کی عبادت سے آپ روک رہے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی واضح دلیل ہے آپ کے رب کی طرف سے؟
تو صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ میری مدد کرے گا. پھر ان کے لیے یہ چونکہ نشانی مانگ رہے تھے، ان کو نشانی دی بھی گئی. اونٹنی کی، یہ کہتے ہیں پہاڑ سے اونٹنی نکلے جو کہ بچہ دے تو پھر ہم اس مانیں گے کہ آپ کا رب اتنا کر سکتا ہے، آپ اتنے بڑے نبی ہیں، پھر ہم مانیں گے آپ کو. تو ان کے لیے اونٹنی نکالی بھی گئی تھی، اس نے باہر آ کے بچہ دیا تو وہ کافی بڑی اونٹنی تھی. ایک دن کا پانی سارا وہ پیتی تھی، اور جو دوسرا دن ہوتا تھا سارے جانور پیتے تھے اور یہ اس دن نہیں پیتی تھی. مطلب اتنی بڑی اونٹنی تھی، اتنی بڑی نشانی ہے پھر بھی نہیں مانے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سرکشی کی، اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی. صالح بن قداد تھا جس کا نام تھا، اس نے مشورہ لیا ساری قوم سے کہ ہم ایسا کرتے ہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالتے ہیں، یعنی پچھلے پاؤں ٹخنوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ اونٹنی اٹھ نہ سکے اور ایسے ہی مر جائے. یعنی خود نشانی طلب کی ہے اور خود ہی اب سرکشی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو پھر ان کے نبی نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے، کہ آپ لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر اس کی کونچیں کاٹ کر، ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ تو تب ان پر بھی عذاب آیا، ایک چیخ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا. اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. ان کی قوم چونکہ ہوموسیکچل کرتی تھی، عام بے حیائی برائی کا ارتکاب کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام. تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جو فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہلے گئے، جنہوں نے لوط علیہ السلام کی بستی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کروانا تھا. جن فرشتوں نے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر گئے خوشخبری لے کر. خوشخبری کس چیز کی تھی؟ بیٹے کی. جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام بازار گئے، بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے. جب رکھا اور ان سے کہا کہ کھائیں، تو وہ فرشتے چونکہ کھاتے نہیں ہیں، وہ تو نوری مخلوق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ڈرنا شروع ہو گئے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے رہے. سارا علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی کھڑی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعی کھا نہیں رہے تو وہ دونوں بہت حیران ہوئے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف محسوس نہ کریں. یعنی ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، یعنی وہ انسانی شکل میں گئے نا، تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ فرشتے ہیں یا کون ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. تو جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی فرشتوں نے، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکرائیں اور کہنے لگی کہ کیسے، میں تو اتنی بوڑھی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، کیسے ایسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو تعجب ہے. تو فرشتوں نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہیں، چاہے انسان بڑھاپے میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو بھی ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو ایک انہوں نے فرشتوں نے خوشخبری یہ بھی بتائی کہ ہم قوم لوط پر عذاب برسانے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو تب تھوڑا سا غم بھی ہوا تھا کہ آج ان پر عذاب آنے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے اراض کیجیے، اس قوم سے، اللہ تعالیٰ کا ان پر فیصلہ آ چکا ہے، ان پر اب عذاب آ کر ہی رہے گا. تو جب فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے، لوط علیہ السلام کو بھی بہت غم ہوا. لوط علیہ السلام کو اس چیز کا غم نہیں تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے اور لوط علیہ السلام بہت پاک تھے، اور ان کی جو بستی والے تھے وہ سارے برائی کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں فرشتے، مطلب اب فرشتے آئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ میری قوم کے نوجوانوں کو پتہ چلے تو وہ بھی ادھر آ جائیں، مطلب برائی کرنے کے لیے. جب بھی کوئی خوبصورت نوجوان آتا ان کی بستی میں تو اس کے پاس برائی کے لیے وہ جاتے تھے، جو ان کی بستی کے آدمی تھے. تو فرشتے چونکہ ہے خوبصورت تھے، جب انسانی شکل میں گئے تو لوط علیہ السلام کو بہت ڈر لگا کہ اب میری قوم پتہ نہیں کیا کرے گی. تو فرشتوں نے کہا آپ ڈریں مت، لیکن لوط علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا کہ ان کو کیا پتہ مجھے کس چیز کا ڈر ہے، کہ میری قوم نہ آ جائے کہیں. تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر بتا بھی دیا تھا قوم، مطلب بستی میں، کہ اس طرح سے آئے ہوئے نوجوان. تو پھر سارے جو
آدمی تھے وہ اکٹھے ہو گئے، وہاں پہ آ گئے۔ تو فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام کو کہ آپ مت پریشان ہو۔ فرشتوں نے کہا ہم ایک پر یہاں پہ ماریں گے تو ساری بستی ہلاک ہو کر رہ جائے گی۔ حالانکہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھی تھا کہ یہ جو قوم کی بیٹیاں ہیں، پاکیزہ بیٹیاں ہیں، تو لوگ ان سے ضرورت پوری کرو بجائے بے حیائی کرنے کے۔ لیکن ان کی قوم نے سرکشی کی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ مت پریشان ہو۔ تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ چکا تھا لوط علیہ السلام کو کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں چلے جائیں، اور اگر آپ کی بیوی پیچھے دیکھنے والوں میں سے ہو گئی، یعنی قوم کے ساتھ اس کی ہمدردی رہی، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گی، تو صبح اس بستی کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ تو لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر والوں کو لیا تو رات کو چلے، تو ان کی بیوی نے واقعی پیچھے دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی اندر ہی ہلاک کر دیا بستی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمدردیاں بستی کے ساتھ تھیں ان کی بیوی کی۔ تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، تہ بتہ پتھر، اور وہ نشان زدہ تھے، وہ جو پتھر تھے بہت بھاری کہ ہر ایک کو زخمی کرنے والے تھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ مدین کے علاقے میں آباد تھے۔ تو جب ان کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس دن سے ڈرو، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب ناپ تول میں کمی ہو جائے تو لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے، عدل کرنا چاہیے نا، عدل کرنے والے تو نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، لیکن ان کی قوم نے بھی یہی کہا کہ آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہے، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں اس چیز سے؟ اگر اللہ نے ہمارے سے اصلاح کا ارادہ کیا ہوا تو ہم ضرور اصلاح کر لیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میری تو توفیق اللہ کی طرف سے، میں تو اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، باقی قوم پہ معاملہ چھوڑ دیا کہ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے۔ پھر فرمایا، یعنی شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ اور قوم لوط کے ساتھ، کیا آپ لوگ بھی ویسا چاہتے ہیں؟ اللہ سے توبہ کرو، بخشش مانگو۔ لیکن قوم نے نہیں مانا، تو پھر آخر پہ آ کر انہوں نے کہا کہ میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں، آپ لوگ اپنی جگہ عمل کرو، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنے عمل کی وجہ سے جانا ہے نا، جنت میں یا جہنم میں۔ تو جب فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، اور ایک چنگھاڑ، ایک چیخ کے ساتھ باقی لوگوں کو پکڑ لیا جو کہ نہیں مان رہے تھے۔ ان کا انجام ایسے ہوا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ بستی پہلے بسی نہیں ہے، آباد ہی نہیں تھی، اس طرح کا ان کا انجام ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا رکوع نمبر 9 میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے واضح دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ یہ ساری خبریں، سارے واقعات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی نصیحت پکڑے۔ یہ جو پہلے تھے جنہوں نے الہوں کی عبادت کی، پکارا ان کو، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہماری پھر ان بستیوں پر پکڑ آ گئی، تو آخرت میں بھی ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو مہلت دیتے ہیں ایک مدت کے لیے، جب وہ مدت ختم ہو جائے گی تو سب کے سب جو نہیں مانتے، ان کی بدبختی ان پر ہی پڑے گی، یہ آگ میں ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جن کے نیک اعمال ہوئے، آیت نمبر 108 میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کے نیک اعمال ہوئے وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔
हर एक को उसका पूरा के पूरा बदला दिया जाएगा। फरमाया कि ये पहले भी सब कुछ ऐसे ही होता गया है, जब फैसला कर दिया जाएगा तब इनका शक दूर होगा। अल्लाह ताला तो अमाल को देख रहे हैं ना। क्योंकि ये सारे वाक़यात अहलुल कुरा यानी मक्का वालों को सारे वाक़यात बयान करके बताए जा रहे हैं कि मान जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे ताकीद की जा रही है 112 आयत में। फरमाया फस्तकिम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगौ, यानी आप साबित कदम रहें जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है। आप तौबा करें, आप सरकशी ना करें, और उनकी तरफ आपने माइल नहीं होना जो जुल्म करें। नमाज कायम करें। तरफ़य नहर व ज़ुलफ़म मिनल लैल, बाज़ ने इससे मुराद जोहर और फजर की नमाज ली है, और बाज़ ने फजर और असर की नमाज ली है। यानी इस नमाज को कायम करें। इन दो नमाजों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि इनकी टाइमिंग पर फरिश्ते चेंज हुआ करते हैं। फरमाया वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजरल मुहसिनीन, अगर कौम नहीं मान रही तो सब्र कीजिए, अल्लाह ताला मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते। तो मोहसिन बनकर अंबिया ने तौहीद का पैगाम पहुंचाया ना। तो जिन्होंने जुल्म किया, नहीं माना, अल्लाह ताला उन बस्तियों को हलाक करने वाला है। अगर अल्लाह ताला चाहता सबको एक उम्मत पर रखता, लेकिन ये इख्तलाफ क्यों? हर एक का हिस्सा अलग क्यों? वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, अल्लाह ताला का ये वादा था कि मैं जहन्नम को जरूर भरूंगा जिन्नों और सब के सब इंसानों से। यानी ये इख्तलाफ इस वजह से रखा नेक और बुरे लोगों का, कि कौन मानता है कौन नहीं, कौन अल्लाह ताला की तरफ आता है कौन नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी ये सारे हमने वाकयात बयान करे कीजिए किए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मजबूत किया जाए। इसमें नसीहत किन के लिए है? मोमिनीन के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपनी जगह अमल करें, इंतज़ार कीजिए इनके बारे में। अल्लाह ताला तो गाफिल नहीं है ना किसी के अमल से। तो अल्लाह ताला हमें तौहीद के लिए खालिस कर ले। अल्लाह ताला हमारा इंजाम ना वैसा करे जैसे पहली बस्तियों का हुआ। उसके बाद सूरह यूसुफ स्टार्ट हो रही है। इस सूरत में चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया, एक ख्वाब उन्होंने जब बचपन में देखा, तो अल्लाह ताला ने उसकी ताबीर कैसे और कैसे की, ये सब कुछ इसमें बयान किया जाएगा। तो अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, इससे ये भी साबित हुआ। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला फजीलत देते हैं, इसमें यह भी साबित हुआ। हर चीज़ का प्रूफ मिला। सूरत यूसुफ मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से हुआ। जब किसी अहम वाक़े को अल्लाह ताला बयान करते हैं तो हरूफ मुक़त्तआत को स्टार्ट पर लेकर आते हैं, या किसी मोजज़े को बयान करते हुए। तो किताब का तारुफ भी अल्लाह ताला ने शुरू पे कर दिया कि ये किताब वाज़ेह करने वाली है, हर चीज़ को खोल खोल कर बयान करने वाली है, और अरबी ज़बान में है। क्यों? ताकि तुम समझ सको। लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह ताला ने इस सूरत में बहुत खूबसूरत किस्सा बयान किया है, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में है। कहा जाता है कि उनके 12 भाई थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा कि 11 सितारे और एक सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने नहीं बयान करना, क्योंकि जो करीबी होता है हसद वही सबसे ज़्यादा करता है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये ख्वाब किसी को नहीं बताना, अल्लाह ताला आपके ख्वाब की ज़रूर ताबीर पूरी करेंगी, और अल्लाह ताला आपको चुनेंगे भी।
تو اس میں نشانی بھی تھی کہ کس طرح ان کا خواب پورا ہوا. جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ واقعی حسد کرنے والے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور بہت ہی عقل مند تھے، بہت ہی دنا تھے. تو اس وجہ سے جو ان کے باپ تھے یعقوب علیہ السلام ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے. حالانکہ سب سے کرتے تھے، لیکن ان کے بھائیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو ان کے بھائی حسد کرنا شروع ہو گئے کہ حالانکہ ہم تو سارے بھائی ایک جتھا ہیں، ایک زیادہ ہیں، تو یہ ایک ہے، تو پھر بھی ہمارے باپ ان سے پیار کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں. ان کے بھائیوں کو حسد آ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کریں گے یا پھینک دیں گے. تو انہوں نے یہ سازش چلی. تو واقعی انہوں نے کیا کیا، ایک دن اپنے باپ سے بہانہ لگایا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دی تاکہ یہ بھی ہلا گلا کرے، وہاں پہ انجوائے کرے، فریش ہو جائے گا. یہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے ہمیشہ سے، تو اس طرح یہ بور ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے بھیج دیا. تو جب وہ گئے، انہوں نے کیا کیا، کنویں میں پھینک دیا. یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پہلے تو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ایک ان کے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا نہیں نہیں، قتل مت کرو، اس کو کہیں پھینک دو، ہو سکتا ہے اسے کوئی لے جائے. تو واقعی انہوں نے کیا کہ انہوں نے گہرائی والے کنویں میں پھینک دیا. تو جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے ایک قافلہ آیا، تو انہوں نے مطلب پانی لینا تھا. قافلے والے سفر کر رہے تھے، ان کو پیاس لگی، تو جب ایک نوجوان نے اندر ڈالا، وہ ڈول ڈالا، جو کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا ڈول لٹکا ہوتا تھا کنویں کے ساتھ، وہ اندر ڈالتے تو اوپر کھینچتے تو پانی آ جاتا تھا. تو جب انہوں نے ایسے ڈالا تو وہ جب اوپر کھینچا تو یوسف علیہ السلام چونکہ دیوار کے ساتھ بالکل تھے، جب وہ انہوں نے کھینچا اوپر تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول کے ساتھ باہر آ گئے. چھوٹے سے تھے نا، تو انہوں نے کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے. تو انہوں نے کیا کیا، آگے بیچ دیا، جو کہ ایک بادشاہ نے اسے خرید لیا. اور جو بھائی تھے اب ویسا کر کے جب گھر گئے انہوں نے جا کے بہانہ کے لگایا کہ ہم کھیل رہے تھے تو اسے بھیڑیا وغیرہ کھا گیا، اور اس کی قمیض ایسی لائے، خون وغیرہ لگا کر اس کے اوپر خود ہی گھر لے آئے. کہتے کہ یوسف علیہ السلام، اب جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ پریشان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا جائے اور قمیض کو کیا اتار کے اس نے کھانا تھا اسے. ان کے بہانے کی پتہ چل رہا تھا سب کچھ، لیکن یعقوب علیہ السلام صرف اللہ پہ توکل کر رہے تھے، پریشان بھی تھے. تو ادھر سے جب یوسف علیہ السلام کو وہ قافلے والوں نے جب آگے بیچ دیا تو ایک بادشاہ نے اسے خرید لیا انہیں. تو وہ وہاں پہ لے گیا اسے، یعنی مصر میں لے گیا. تو اس کی ایک بیوی تھی، مطلب ان کے پاس کوئی بچے نہیں تھے. وہ اس بادشاہ کا نام عزیز مصر بتایا جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا اپنی بیوی کو، یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، ہمیں کام بھی دے گا، بہت عقل مند بھی لگ رہا ہے، تو ہم اسے کام وغیرہ لے لیتے ہیں، اس کو گھر میں غلام بنا لیتے ہیں. تو ان کی بیوی مان گئی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایسا کیا، چند درہموں میں لے لیا، تو گھر لے گئے. اب کچھ دن تو جا رہے تھے، صحیح جا رہے تھے، لیکن ایک دن یوسف علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے. اس نے کیا کیا، اس کے دل میں برائی کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں پہ رہ کر جوان ہو چکے. تو اس کی جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے دل میں خیال برے برے آنے لگ پڑے برائی کے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے پہلے کیا کہ اسپیشل سارے گھر کے دروازے بند کیے، کیونکہ جب بھی کوئی برائی کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے اس سے. تو اس نے کیا کہا، وقالت ہی تلک، آ جاؤ میرے پاس. تو یوسف علیہ السلام کیا بولے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہوں نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کروں گا، میں برائی کا ارادہ نہیں کروں گا. تو جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کیا کیا، اصرار کرنا شروع کر دیا، ضد کرنے شروع کر دی. وہ یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے دروازے کی طرف بچنے کے لیے اس برائی سے، تو وہ بھی پیچھے بھاگ پڑی. اس نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھاڑ دیا. تو جب دروازے کے پاس دونوں پہنچے تو آگے سے عزیزہ مصر آ چکے تھے. تو عزیزہ مصر کی بیوی نے کہا، الٹ، کہتے ہیں نا الٹا چور کو توال کو ڈانٹے، ضرب المثل ہے. تو اس طرح وہ کہتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ برداشت کر لیں گے، کیا آپ سزا سنائیں گے آپ اسے.
جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، حالانکہ کر وہ خود رہی تھی۔ اس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ایک تو خود برائی کی طرف مائل کر رہی ہے لیکن وہ برداشت کرتے رہے، چپ رہے۔ تو پھر کیا ہوا، ان کے گھر میں سے کسی نے کہا کہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ مطلب کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا اگر تو قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہے تو ہاں، پھر سچا کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ پھر وہ بیوی سچی ہے، اگر تو پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ تو وہ قمیض چونکہ پیچھے سے ہی پھاڑی گئی تھی کیونکہ پیچھے عزیز مصر کی بیوی دوڑ رہی تھی، تو پتہ تو چل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی کی ہی ساری حرکت ہے، پیچھے سے پھاڑی گئی تھی قمیض۔ تو یوسف علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جیل ہی بہتر ہے، کیونکہ ان کی بیوی نے کہا کہ اس کو جیل کی سزا سنا دی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ جیل کی سزا بہت اچھی ہے۔ تو ابھی جیل میں نہیں گئے تھے کیونکہ وہ ایسا اصرار کرتی رہی، وہ محلے کی بیویوں مطلب جو عورتیں تھیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے غلام کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، جب سب کے پاس خبر چلی گئی، اس نے عورتوں کو بلایا، محلے کی عورتوں کو، اور اس نے سب کو سیب پکڑا دیے، چھڑیاں پکڑا دی، تو دعوت رکھ دی۔ تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اب آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آئے ان کے سامنے عورتوں کے، تو وہ بھی ساری حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ایک فرشتہ لگتا ہے، تم اسے پھسلانے کی کوشش کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں تو اس کو بہت کوشش کرتی ہوں برائی کی طرف لانے کی، اگر یہ نہ مانا تو میں نے اسے جیل میں قید کروا دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر مجھے قید خانہ ہے، میں اس میں رہ لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اس برائی سے پھیر دیا انہیں۔ تو جب چلے گئے جیل میں تو وہاں پہ دو نوجوان بھی تھے، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کو، یہ مطلب وہ سوچ رہے تھے یہ بہت عقل مند لگتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے ہم خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب ان دونوں نے جب خواب بیان کرنا شروع کیا، جب پہلے نے بیان کیا اپنا، اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب کہ میں رس نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر پرندے جب روٹیاں کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر بتائیے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ یہ نہیں صرف اپنا انٹروڈکشن نہیں کروانا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ کا انٹرو کروانا چاہ رہے کہ اس اللہ نے مجھے علم سکھایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر میں بتاؤں گا تعبیر۔ وہ ان کو علم سکھانا چاہ رہے تھے، ان نوجوانوں کو اللہ کی طرف لانا چاہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی پیروی نہیں کی، میں نے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے یہ علم دیا ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے کو تعبیر یہ بتائی کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی وہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی قید میں تھے۔ تو پہلے کو یہ تعبیر بتائی کہ وہ آزاد ہو جائے گا، اور دوسرا جس کے سر پر پرندے یعنی نوچ، جو جس کے سر پر روٹیاں تھیں، تو اس کو یہ بتائی کہ اس کے سر پر جو پرندے ہیں وہ نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب خواب کی تعبیر نہ کی جائے وہ معلق ہی رہتی ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے، اسی لیے جھوٹا خواب نہیں بتانا چاہیے کسی کو۔ تو یوسف علیہ السلام کو جس پر یقین تھا کہ یہ رہائی پا جائے گا، یعنی جس کا بتایا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، تو یوسف علیہ السلام نے مطلب کیونکہ وہ بھی آزاد ہونا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، کیونکہ بادشاہ کون تھا؟ عزیز مصر ہی تھا۔ تو یہ سارا پلاننگ جو تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ کون بادشاہ ہے کون نہیں، لیکن جو یوسف علیہ السلام تھے ان کی تدبیر اللہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرا بھی ان کے پاس ذکر کرنا کہ میں بھی بلا وجہ یہاں پہ آیا ہوں، ناجائز ہی آ گیا ہوں، شیطان نے پھسلوا دیا، تو میں تو بلا وجہ یہاں پہ آ چکا ہوں۔ 7 سال تک قید خانے میں رہے یوسف علیہ السلام۔ تو جب انہوں نے
इस शख्स से कहा तो इससे पता चलता है कि इंसान से मुख्तलिफ जगह पर मदद तलब की जा सकती है। तो जब वो शख्स वापस गया तो उसको शैतान ने बुलवा दिया। वो ना बता सका बादशाह को, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे कहा था कि मेरा भी बताना, ताकि मैं भी रिहाई पा जाऊं। तो उसको शैतान ने बुलवा दिया। तो बादशाह को एक अजीबो गरीब ख्वाब आया। उसने दरबार में सबको इकट्ठा किया और अपना ख्वाब बयान किया कि मैं 7 मोटी गायें देख रहा हूँ और 7 दुबली पतली मोटी गायें। तो बादशाह तो मतलब मुशरिक बादशाह था, लेकिन अल्लाह ने उसको सच्चा ख्वाब दिखाया। तो इससे पता चलता है सच्चा ख्वाब किसी को भी आ सकता है। कैद खाने के साथियों में से जिसको निजात मिली थी, उसके एक मुद्दत के बाद मतलब जब उसे वाकया याद आया यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो उसने कहा मैं ख्वाब की ताबीर बता सकूंगा अगर आप मुझे उस यूसुफ के पास लेकर जाएं जेल में। तो जब पहुंचे तो जाकर कहता है, क्या यूसुफ इतने अरसे बाद भी इस मतलब इतने अरसे बाद पहुंचा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अब तुम्हें याद आ गया, अपने काम के लिए तुम आ गए हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। फौरन ताबीर बताना शुरू कर दी। अब मोटी गाय का जो ख्वाब था, उसकी ताबीर ये बताई, यानी तुम खेती बाड़ी करोगे लगातार, इससे पता चलता है कि किसी चीज की आदत बनाने के लिए बार बार करना पड़ती है। मोटी गाय 7 साल का काश्तकारी के लिए है। और 7 तरीका भी बताते हैं। तरीका क्या है? यानी जब तुम काटोगे तो उसको बाली में ही रहने देना। ये घून लगने से महफूज रह सकता है। यानी उतना निकालना जितना तुम खा सको। तो पतली गाय का ख्वाब क्या? उसकी तबीर बताई, जो पतली गाय देखी है वो है 7 साल 65 साल के। यानी जो 7 साल जो पहले स्टोर करना होगा, यानी मोटी गांव वाला जो ख्वाब था, तबीर उसकी बताई कि वो स्टोर करना होगा। तो ये जो पतली गाय का था, तबीर यानी कहत साली आएगी। तो जो पहले स्टोर किया होगा वो इस कहत साली में काम आएगा। इन सालों में जो भी बीज बीज तुम डालोगे कुछ नहीं उगेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल के बाद एक साल आएगा और बहुत ही खुशहाली वाला होगा और उसमें हर चीज उगेगी। तो ये खुशहाली थी। जब बादशाह ने पैगाम भेजा कि पूछ कर आओ, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले बादशाह से पूछो, तो ही मैं, अगर मेरे इल्जाम का मुदावा हुआ तो फिर मैं आऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ देखिए, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की बल्कि सब्र किया। तहकीक हो जाए, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे इल्जाम की जब तहकीक हो जाएगी, पूरा पता चल जाएगा, फिर ही मैं जाऊंगा। जब बादशाह ने अजीज मिस्र की बीवी से पूछा कि क्या मामला था, कि तुमने फिसलाना चाहा। इस तरह अजीज मिस्र की बीवी ने पूरे भरे मजमे में गवाही दी। तो अजीज मिस्र की बीवी कहने लगी कि गलती मेरी थी, मैंने फिसलाना चाहा। याद रखें, हक जो है वो वाजे होकर रहता है। तो उसने कहा मेरी जो थी गलती थी, मैंने बुराई की तरफ उसे माइल किया। तो ये जो नफ्स होता है ना, नफ्से लवामा, पहले तो बुराई करवा लेता है, फिर मलामत करना शुरू कर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से ओहदा तलब किया। हालांकि पता है कि ओहदा तलब करना अच्छी बात नहीं है, तारीफ भी बताई कि मेरे पास इल्म है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो क्या मैं इधर रह सकता हूँ? तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ओहदा दिया जो उनके आका के पास था। वही ओहदा अल्लाह ताला ने आज यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया। तो अल्लाह ताला उसको ही ओहदे नवाजते हैं, उसको ही फजीलत देते हैं जो सच्चा हो, जो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बन